قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر قصوں کا ذکر کیا ہے، اور مشکل قرآن میں یہ ہے کہ کسی مقام پر سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے پورا قصہ موجود نہیں ہے. تھوڑا سا حوالہ یہاں پہ، تھوڑا سا حوالہ وہاں پہ، اور ایک کنفیوژن سی ہوتی ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کا قصہ سنانا ہی تھا تو ایک ہی جگہ پہ ساری بات آ جاتی، نام بھی رکھتے تھے سورت آدم، بات ختم. ایک اور صورت ہوتی سورت موسیٰ، پورا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک مقام پر آ جاتا، اس کو کہیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہ پڑتی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح اور انبیاء. لیکن قرآن نے ایسا نہیں کیا. قرآن نے کسی مقام پر تھوڑی سی بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی زندگی کا کوئی اور واقعہ کہیں پہ اور، پھر اور کہیں واقعہ کہیں پہ اور، یہاں تک کہ جہاں بنی اسرائیل کی بھی بات کی ہے سورۃ البقرہ میں، ان کے بہت سارے واقعات کو اکٹھا کیا ہے سورۃ البقرہ میں. ان میں بھی ترتیبی یعنی زمانی ترتیب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سب سے قدیم واقعہ پہلے، پھر اس کے بعد اگلا، پھر اس کے بعد اگلا. اس میں بھی ادھر ادھر بات ہو رہی ہے. تو قرآن میں کرونالوجی کا، زمانی ترتیب کا لحاظ نہیں ہے قصے سنانے میں بھی. دوسرا، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قصے کو جمع نہیں کیا ایک جگہ پر. اور تیسرا، قصے میں بہت ساری تفصیلات کو ذکر ہی نہیں کیا، ان کا کچھ کہا ہی نہیں ان کے بارے میں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے جب قصہ سنایا ہے کوئی بھی واقعہ تاریخ کا، تو اس کا کیا مقصد ہے اور اس کو کیسے سمجھا جائے کہ قرآن نے قصے کو کیسے استعمال کیا ہے. یہاں پر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بہت سارے ہیں، آپ کے کوئی چیپٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، اس میں کیس اسٹڈی ہوتی ہے. کیس اسٹڈی، آپ کوئی ایشوز اسٹڈی کر رہے ہو اور پھر اس کے لیے آپ کو ایگزامپل 1، ایگزامپل 2، ایگزامپل 3 کیس اسٹڈیز آتی ہیں اس کی نا. جیسے اگر لا پڑھ رہے ہو تو لا کا ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر مختلف کیسز آتے ہیں. صورتوں کا ایک مقصد ہوتا ہے بنیادی، یا ایک صورت کی ایک سیکشن کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں دیکھتے ہیں کہ یہ 3 قصے اس مقصد کے لیے یہاں پورے کریں، اس مقصد کو پورا کریں گے، تو ان 3 قصوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. مقصد ہمیشہ کبھی بھی قصہ نہیں ہوتا، مقصد کہانی کبھی نہیں ہوتی. صورت کا اپنا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت کیس اسٹڈی کو سائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کیس اسٹڈی میں سے جو تفاصیل اس صورت کے مقصد کے مطابق نہیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہوگا. جو چیزیں اس صورت کے متعلق ہیں، جن کو یہاں پہ ذکر ہونا تھا، جن کا باقی ساری چیزوں کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، اس کا ذکر یہاں پر ہوگا. ہو سکتا ہے وہی پوری وہی کہانی، وہی قصہ کسی اور صورت میں آ جائے، کچھ چینجز کے ساتھ، کچھ تبدیلیوں کے ساتھ. کیوں؟ ان تبدیلیوں کا کس چیز سے تعلق ہے؟ اس صورت سے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ ایسے بات کیوں کی جا رہی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو یہاں پر نہیں ہے وہ پہلے آپ کو بتاتا ہوں. زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے، وہ محراب میں تھے، فرشتے ان کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور ان سے ہم کلام، ان کو کہا ان کا بیٹا ہونے والا ہے جس کا نام ہوگا یحییٰ، ٹھیک ہے. فرشتوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ نے 3 روز لوگوں سے بات نہیں کرنی، 3 روز. اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، 3 مسلسل راتیں بات نہیں کرنی. سورۃ مریم. سورۃ آل عمران میں کہتے ہیں اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، آپ نے 3 دن بات نہیں کرنی سوائے اشاروں کے. تو سورہ مریم میں کہہ دیا 3 رات بات نہیں کرنی. سورۃ آل عمران میں کہا 3 دن بات نہیں کرنی. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر دن کیوں، وہاں پہ رات کیوں؟ یہ جو میری تھیوری میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ ریکارڈ کی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے 2 دفعہ کہا ہو، یاد رکھیے گا 3 رات، یاد رکھیے گا 3 دن، اور ان میں سے ایک کا ذکر یہاں اور ایک کا ذکر وہاں. لیکن پھر بھی اس سے اس بات کا جواب نہیں ملتا کہ یہ وہاں کیوں ہے اور یہ وہاں کیوں ہے، ان کو الگ الگ کیوں کیا گیا ہے. دن کا تعلق روشنی سے ہے، نہیں، روشنی سے ہے. آل عمران کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ پوری تھیم صورت کی کیا چل رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ تھے جو قرآن کے حق ہونے کے دلائل کو چھپاتے تھے، اور ان سے کہا جا رہا ہے ہاتوا برہانکم فأتوا بالتوراۃ فتلوها. تم یہاں تک کہ تورات کی حقائق کو بھی تم چھپاتے ہو، ان کو روشنی میں لے کر آؤ، ان کو باہر لے کر آؤ. اور اس کانٹیکس میں ہر چیز ایک تھیم چل رہی ہے روشنی کی،
اور اس میں کیا کہا؟ 3 دن کا ذکر ہے اس صورت میں. سورہ مریم میں شروع سے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چھپ کر الگ ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. اشتعل الرأس شیبہ، میرے بال جو ہیں وہ راکھ بن چکے ہیں، یعنی آگ جلی اور آگ چلی بھی گئی، اندھیرا آ گیا، اب راکھ رہ گئی ہے. اشتعل الرأس شیبہ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، میں کبھی مایوس نہیں ہوا اپنے رب سے دعا کرنے میں. مایوسی کا لفظ روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیرے کی طرف؟ اندھیرے کی طرف. تو اسی طرح الفاظ کا ایک ٹیکسچر ہے سورہ مریم میں، ایک موڈ ہے، اور اس موڈ کے تحت جب فرشتے بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کس بات کو سائڈ کیا گیا یہاں پہ؟ کہ آپ نے 3 رات نہیں بولنا، ثلاث لیال سویہ. تو یہاں تک کہ الفاظ کا استعمال اور ساتھ ہی کون سا حصہ، کون سے قصے کا کون سا حصہ ذکر کیا جائے گا، اس کا تعلق ہوتا ہے سورت کے ساتھ. تو اس کی 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کچھ منٹ میں، لیکن پھر باقی آپ خود بھی اس نظر سے اب آئندہ آپ کوئی قصہ دیکھیں قرآن میں تو پہلے سوچیں یہ قصہ یہاں پہ کیوں ہے، اس کا سورت سے کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ایک کنیکشن بنا رہے ہیں اس چھوٹے سے پیس کا باقی سورت سے، اور یہی ہے تدبر کا عمل، کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ساتھ جوڑی ہیں وہ ایسے کیوں جوڑی ہیں، اس کا کیا فنکشن ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو کوئی استحیاء نہیں ہے، کوئی وہ اپنے ہاں عیب نہیں دیکھتے کہ وہ ایک مکھی کی مثال بھی دے دیں یا مچھر کی مثال بھی دے دیں یا اس سے بھی کوئی گئی گزری. تو جو ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور جو نہیں رکھتے وہ کہتے، جو کفر والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی کیا مراد تھی اللہ کی اس سے ایسی مثال دینے سے. یضل به کثیرا وما یضل به ویہدی به کثیرا، اسی مثال کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ ہونے دیتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، سوائے فاسقوں کے کسی کو گمراہ نہیں ہونے دیتا. الذین ینقضون من عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اچھا، اللہ نے مثال دی، پھر کہا وہ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا. تو کوئی کافر اگر سن رہا ہو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، اس کے ذہن میں کیا سوال آئے گا؟ میں نے کب وعدہ کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے فاسقوں کو گمراہ کروں گا جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا. کافر کہے I never promised anything، میں نے کب کیا تھا؟ تو اب یہ بات کرنے کے بعد کہا تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ پر، تم مرے ہوئے تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کے پاس واپس جاؤ گے. اس نے ساری زمین تمہارے لیے بنائی، آسمان بنایا، ہر چیز کو جانتا ہے. اور اب کہاں بات شروع ہو گئی ایک دم سے؟ قصہ آدم. تم اموات تھے، تم نہیں تھے، تمہیں پہلے بنایا گیا آدم علیہ السلام. جب آدم علیہ السلام کا قصہ آئے گا تو آگے آپ دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لیں گے اما یأتینکم منی ھدی، پہلے کہا تھا جو وعدہ لیا گیا تھا اس کو وہ توڑتے ہیں. یہ فاسق ہیں، جو وعدہ کیا ہوا توڑتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سامنے آ جائے گی، یہ کون سا وعدہ ہے اور یہ کب لیا گیا تھا، اور یہ سب انسانیت سے لیا گیا تھا، اسی وقت لے لیا گیا تھا. ایک کنیکشن بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس قصے کا اور ان معلومات کا یہاں پہ کیوں ذکر ہو رہا ہے. پھر اسی طرح کہا تھا جب مثال دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس مثال کی کیا تک بنتی ہے، یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہی کہا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، فرشتوں نے کیا پوچھا؟ اسے کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو خون بہائے گا، اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک کامن تھریڈ آ گیا دونوں کے درمیان. یہ واقعہ کہ فرشتوں نے پوچھا کہ کیوں بنایا ہے، یہ اور مقامات پر 7 مقامات پر آدم کے قصے کا ذکر ہے، وہاں اس بات کا ذکر نہیں ہے، صرف خاص یہاں پر ہے. اور یہاں جو پہلے کہا تھا نا، اللہ کوئی بات بتاتے ہیں جس کے دل میں عیب ہوتا ہے، کوئی اس کے فسق ہوتا ہے، فسوق ہوتا ہے، وہ اس کو کویشچن کرتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی بھی سوال نہیں پوچھ سکتے. اگر فرشتوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اچھی نیت سے پوچھ لیا. تو اگر غلط طریقے سے پوچھنا فسوق ہے تو اچھے طریقے سے پوچھنا وہ تو فرشتوں کی سنت ہے. ان کو کوئی سمجھ بات نہیں ہے، انہوں نے پوچھ لی. انہوں نے کہا آپ ڈالیں گے زمین پر ایسا جو خون بہائے گا، جو فساد کرے گا، یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پھر دیکھنا، پہلے کہا تھا
یہاں پر دیکھنا اللہ نے ساری چیزیں بنائی، آسمان بنایا، زمین بنایا، اور کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز جانتا ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اور ایک عجیب تناسب ہے، جب فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو خون بہائے گی، فساد کرے گی، تو ہم تو تسبیح کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سارے قصے کے شروع ہونے سے پہلے ہی کیا کہہ دیا تھا؟ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پھر کہا کبھی کبھی اہل ایمان، جیسے فرشتے بھی اہل ایمان ہی ہیں نا، کبھی کبھی ان کو بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ان کو بھی بتانا پڑتا ہے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو قصے کا ایک کنیکشن بنتا ہے۔ اسی طرح اصحاب الکہف، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے آنے والے فتنے کا ذکر کیا جو اتنا بھاری ہوگا کہ اس سے بڑا فتنہ کبھی آیا نہیں، بأسا شدیدا من لدنہ، اور اس کے دوران اہل ایمان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اچھا اجر ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کہا کتاب کے بارے میں اسی صورت میں آگے جا کے کہیں گے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تمہیں اس کتاب کے علاوہ کوئی ایسی جگہ پناہ لینے کے لیے نہیں ملے گی، یعنی قرآن کو ایک پناہ لینے کی جگہ بتایا گیا وہاں پر، ملتحد۔ اب یہاں پہ دیکھنا آگے قصہ کیا آنے والا ہے۔ اصحاب الکہف جنہوں نے غار میں جا کے پناہ دی، اور سوسائٹی میں اتنا بڑا فتنہ کہ ایمان کو پکڑنا، اگر ایمان کو رکھنا ہے تو جان جائے گی، اور ایسا ہی فتنہ انسانیت کے لیے آنے والا ہے۔ تو ایک کنیکشن بنا دیا، ذہنی تیاری کر دی، اور دونوں قصوں کو ساتھ میں، اور ایک درس کو اور اس قصے کو ایک ساتھ میں جوڑ دیا گیا۔ اسی طرح بھی ہم طالوت کی بات کر رہے تھے بائبل سیشن میں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں بدر سے پہلے کچھ آیات دی ہیں، بدر کے موقع سے پہلے، اور کیونکہ وہ پہلی دفعہ تھا کہ مسلمان اب جنگ میں جا رہے تھے، یہ پہلا موقع تھا نا، تو ان کو ایک مینٹل پریپریشن کی ضرورت تھی کہ ہم کس چیز میں جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بدر کے واقعے میں ہم تیاری کر رہے تھے تو ان کے نمبر زیادہ تھے یا ہمارے؟ ان کے نمبر ہم سے 3 گنا زیادہ تھے، ہمارے پاس ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے، ہمارے پاس تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا، ہم ہر طرح سے، ہمارا ڈس ایڈوانٹیج تھا، وہ ہر طرح سے جیتنے کا ان کا امکان تھا۔ یہ سچویشن تھی۔ اس سچویشن کے دوران اللہ تعالیٰ نے پھر طالوت کا قصہ نازل کیا، طالوت کا قصہ۔ اور طالوت کے قصے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا کہ ان کو لیڈرشپ دی جائے گی، ان کو کیوں لیڈرشپ دیں؟ مدینے میں اختلاف تھا، رسول کے آنے سے پہلے لیڈرشپ کس کو ملے؟ اوس اور خزرج میں جھگڑے ہو رہے تھے، لیڈرشپ کس کو ملے؟ پھر آخر میں جا کے نبی اللہ کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قصے میں طالوت کو ملتی ہے لیڈرشپ، لیکن ان کی لیڈرشپ سے کچھ کو اختلاف ہے، ان کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، ان کو کیوں ملے گی؟ اور منافقون کیا کہتے تھے کہ ان کو تو ہم مال کھلاتے ہیں، ان کو ہم فالو کریں گے۔ سورہ منافقون میں یہی طعنہ وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر وہ گئے ہیں آگے، سامنے دشمن کا سامنا کیا ہے تو پتہ چلا وہ دشمن ہم سے بہت بڑا ہے۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، جالوت اور اس کی آرمیز کے خلاف، اس کی فوجوں کے خلاف ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ تو ان میں سے اہل ایمان نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹے سے گروہ نے ایک بڑے گروہ پر غلبت کر لی اللہ کی مرضی کی وجہ سے، باذن اللہ، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا اس بات کی کوئی ریلیونس ہے بدر کے ساتھ؟ اس سب بات کی کہ طالوت ہزاروں سال پہلے، طالوت اور ان کی فوجیں ایک بہت بڑی فورس کے سامنے آئیں، ان کو لگا وہ کوئی مقابلے کے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کتنی دفعہ ہو چکا کہ ایک چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ پر غالب آنے والا ہے، اس کی کوئی ریلیونس ہے؟ سبحان اللہ۔ بات ہو رہی تھی قتال کی، قتال کے ساتھ اس قصے کو جوڑ کے یہ اصل میں قتال کا ہی سبجیکٹ چل رہا ہے۔ اصل مقصد یہ قصہ نہیں ہے، اصل مقصد وہ بات ہے جس کے لیے اہل ایمان کو تیار کیا جا رہا تھا۔ تو اسی لیے ہم قصے کو جو سمجھیں گے نا قرآن میں، وہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک بڑے مقصد کا حصہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا قصہ قرآن میں کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ آخری بات ابھی کر رہا ہوں آپ سے۔ سب سے بڑا قصہ قرآن کا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ وہ بھی اصل میں مقصد اس کا قصہ نہیں ہے، اس کا بھی مقصد قصہ نہیں ہے۔ اس کے شروع میں، اس سورت کے شروع میں اور اس کے آخر میں اس کا مقصد بیان کیا ہوا ہے، اور وہ پورا قصہ جا کر اس کا مقصد آپ کو سمجھ میں آئے گا آخر میں۔
قصے کا مقصد کبھی بھی قصہ خود ہوتا ہی نہیں، اس کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے. اب کیا مقصد بتایا؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سب لوگ جانتے ہو، ہیں؟ ان کے بھائیوں نے بغاوت کی، ان کے بھائیوں نے بہت زیادہ فساد ڈالا، ان کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو گھر سے نکالا، اخراج کیا، ان کا قتل کرنے کی کوشش بھی کی، اس طرح بھی کہہ لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی مکے میں، ان کو مکے سے نکالا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. کچھ کامن ایلیمنٹ ہے کہ نہیں؟ آخر میں جا کے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر غالب آ گئے، پھر ان بھائیوں نے توبہ کر لی. پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ آج کوئی نقصان نہیں آئے گا. ایسا ہی ہوا ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جا کے اپنے بھائیوں پر، قریش پر غالب آ گئے کہ نہیں؟ اور ان سے کیا کہا؟ آج میں تم سے وہ کہوں گا جو یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم. لیکن جب یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے تب تک وہ غلبے والی صورتحال ابھی تک نہیں آئی تھی، لیکن رسول کو اس قصے کے ذریعے ہی بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلبہ آنے والا ہے. اور پھر کہا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، جتنا بھی آپ چاہیں ابھی فی الحال لوگوں کی اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی. اور یہ بات اب سمجھ میں آنے والی ہے، کیونکہ بھائیوں کی اکثریت اپنے باپ کی بات نہیں مان رہے تھے، یعقوب کی بات نہیں مان رہے تھے، اور وہ عرصے تک نہیں مانے. لیکن بعد میں اسی صورت میں آخر میں کہہ دیا کہ اس میں ہدایت ہے اور اس میں آیات ہیں لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں گے، جو ایمان لے. شروع میں کہہ دیا اس صورت کے آخر میں کہا اکثریت ایمان نہیں لائے گی، اور پھر بالکل آخر میں کہہ دیا کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں گے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ فی الحال نہیں لائیں گے ایمان، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، جیسے کہ یوسف کے قصے میں ہوا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.